جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے احتساب کے عمل کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہارون الرشید صاحب نے، سینئر کالمنسٹ ہیں۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، جلد سے جلد ہوگا۔ دوسری جانب قاضی انور صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمل درآمد نہ ہوا، حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو ایک نئی تحریک کا آغاز کریں گے۔ کچھ اسی خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اگلے 3-4 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں یہ ایک عجیب مخمصہ ہے کہ ایک حکومت خود اپنا ہی احتساب کرے گی۔ اگر تو یہ ایک جمہوری روایات کا ملک ہوتا، مثلا امریکہ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا، فرانس میں ہوتا، تو سول سروس جو ہے وہ حکومت کی طرف نہ دیکھتی، وہ عدالتی فیصلے کی پابندی کرتی۔ مگر یہاں تو حاکم ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی امید زیادہ نہیں کی جا سکتی ہے کہ سول سروس اس میں تعاون کرے گی۔ لیکن دوسری طرف اب ملک میں قانون کی حکمرانی کا جذبہ بہت بیدار ہو چکا ہے، اور دباؤ تو ہوگا، اپوزیشن کا بھی ہوگا، اور ظاہر ہے وکلاء کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے دباؤ پیدا کریں۔ کچھ نہ کچھ تو حکومت کو کرنا ہی ہوگا، نہیں کرے گی تو پھر عوام کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے نتیجے میں عوام سڑکوں پہ آئیں گے؟ پیپلز پارٹی کا تو کہنا ہے کہ یہ تو فیڈریشن کی جماعت ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ماضی میں قربانیاں دی اور اب بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں جو بھی گروہ یا شخص کسی انجام سے دوچار ہوتا ہے وہ اس کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، یہ ایک مسلمہ تاریخی اصول ہے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ کبھی مانتے تو نہیں ہیں، ہمیشہ دوسروں، ہر انڈیویجول بھی دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، ہر گروہ بھی دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ نہ پیپلز پارٹی فرشتوں کی جماعت ہے، نہ اس کے مخالفین کوئی فرشتے ہیں۔ یہ کشمکش کا عمل ہے جس میں ہر شخص کو اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا ہوتا ہے۔ فیڈریشن کی پارٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا رائٹ آف رول ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لیکن انہیں قانون توڑنے کا اختیار تو نہیں ہے، اور جب وہ قانون توڑیں گے تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، اور اگر عدالت بھی اس کا فیصلہ نہیں کرے گی تو دنیا میں اور کوئی طریقہ موجود نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی قانون کو توڑے گا تو پھر وہ ظاہری بات اگر حکمران بھی اور وہی قانون کی وائلیشن کریں تو پھر کیا ہوگا؟ گزارش یہ آسما کہ 11 سال میں یہ کیسز ہم نے فیس کیے، اور ہماری تو حکومت نہیں تھی نا اس وقت، تمام ظلم بھی تھا، جبر بھی تھا، جیل میں تھے۔ فرق اتنا ہے اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھے، آج سلاخوں کے باہر ہے، کیسز کی نوعیت بھی وہی ہے، لیکن جو 11 سال میں ثابت نہیں کیے تو اس کیسز کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ 11 سال میں کوئی ایک گواہ نہیں اتار سکے، کسی میں آپ سزا نہیں دلا سکے، اتنے ظلم اور تجدیدوں کے باوجود۔ تو بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلق خدا کا فیصلہ بھی تو آیا نا، وہ این آر او تو تھا، تمام کیسز تھے، اس کے باوجود یہ الیکشن ہوا، اسی میں ووٹ دیے، ٹھیک ہے نا عوام نے۔ تو یہ تو اب عدلیہ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے بنانے والے تھے، جو ان کے کاتب تھے این آر او کے، جو ان کے تخلیق کار تھے، وہ خود کہہ چکے ہیں، جو بھی تھے، سیف الرحمان تھا کیسز کے بنانے والا، یا کوئی بھی تھا، کل وہ ایک صاحب بھی آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بڑی گفتگو کر رہے تھے۔ ہاں، تو میں بھی تاریخ سے پھر سبق لے لیتا ہوں نا، دربار شام میں چلے جاتے ہیں نا۔ یزید بھی تو یہی کہتا تھا، آج ساری عزتیں میرے لیے، اور دیکھو آل رسول تم کہاں کہہ دو، تو اسی پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا نا، تو اوپر سے نیچے تک گناہ میں ڈوبی ہوئی شخصیت، تو قرآن کا سہارا لے رہا ہے، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، اور تاریخ ثابت کرے گی۔ تو تاریخ نے ثابت کیا نا، یزید لعنتی کردار بن گیا اور یہ مشعل بن گئے آل رسول۔ تو آج جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں، دیکھیں جو آج ہم پر تنقید کر رہے ہیں، اس میں کوئی انسان اگر وائٹ کالر ہے تو میرے سامنے لے کے آئیے۔ آج کے دور کا یزید بتا دیں کہ آج کے دور کا ہر وہ یزید ہے جو حق کے خلاف چلتا ہے۔ اس وقت کون چل رہا ہے حق کے خلاف؟ اس وقت طالبان ہیں، اس وقت یہ وہ فورسز ہیں جو اس ملک کے نظام کو، اس ملک کے نظام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، اچھا زرداری صاحب پہ ثابت نہیں ہوا، وہ حق ہے یا نہ حق ہے؟ مجھے آپ جواب دے دو۔ میں تو نہیں دے سکتی، عدالت فیصلہ کرے گی، عدالت میں جائیں۔ عدالت نے 11 سال کیوں نہیں کیا؟ عدالت سے میں تو کسی عدالت نے 11 سال کیوں نہیں کیا؟ آج آپ عدلیہ کی ہر چیز کو ہم سر آنکھوں پہ لے رہے ہیں، عدلیہ ہماری ایک چیز سر آنکھوں پہ لے لے کہ 11 سال میں تمام ظلم ہو گئے، ہم پر ثابت نہیں ہو سکا، اس کیس کی کریڈیبلٹی بتا دو بس۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کلاسا صاحب؟ وہ تو بڑی انہوں نے تاریخ کا بھی حوالہ دیا، روایات کا بھی حوالہ دیا، عدالتوں میں جائیں، کلین چٹ لیں، لیکن بات وہی ہے، اب اس میں 2-3 چیزیں جو دیکھنے والی ہیں، تو ہم اس میں ایموشنل سٹیٹ آف افیئرز میں آتے ہیں، تو چیزوں کو ہم ویسے کیری اوے کرتے ہیں۔ 2-4 جو فیکٹس ہیں جن کے جوابات کوئی نہیں دے رہا، وہ یہی ہے کہ بینظیر بھٹو یا آصف زرداری یا بہت سارے اور بھی سیاستدان تھے جن پہ کیسز تھے، یہ عدالتوں میں جاتے رہے ہیں، یہ ان کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں۔ ان کو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں جسٹس ملک قیوم صاحب نے جو ان کو سزا کی تھی، اس کے بعد جو اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ ٹیپیں ہوئی تھی، اس میں پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں، اس میں ان کو فیور دی جا رہے ہیں، تو اس کا بھی جوڈیشری یوز ہو رہی تھی، جس کو بعد میں آپ کو یاد ہوگا ریزائن کیا تھا۔ یہ چیز میرا خیال سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے، ایک علیحدہ اس پہ کوئی ریویو ان کو دینا چاہیے، کچھ ججمنٹ میں یہ پورشن آنا چاہیے تھا، تاکہ آپ
عابدی صاحب جیسے دوست ہیں ان کی تسلی ہوتی کہ ان 11 سالوں میں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے. اس کیوں کا جواب کم از کم مجھے تو نظر نہیں پہ آ رہا, اس ججمنٹ میں نہیں آ رہا. ہونا یہ چاہیے تھا, یہ کہیں نہ کہیں پہ کسی جج صاحب کو, ہمارے آنریبل جج کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ان 11 سالوں میں آپ نے ان کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عدالتوں نے یہ کیسز کا فیصلہ نہ کر کے بیسیکلی جو ملٹری رجیم ہے اس کو انہوں نے ہیلپ کی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, کہ بے نظیر بھٹو پہ انہی کیسز کا انہوں نے سہارا لے کے ان کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ بارگین کریں, ان کے ساتھ ڈیل کریں, جو کہ آج ہمارے لیے انڈیزائربل ڈیل ہو چکی ہے. اگر کورٹس نے 11 سالوں میں فیصلہ دے دیا ہوتا, چاہے نہیں اگین ہی نہیں, بالکل, تو اس طرح کی صورتحال نہ آج 11 سال بعد عابدی صاحب بھی یہ شکایت نہ کر رہے ہوتے کہ ہمارے لیڈر جیلوں میں پڑے رہے, ایک ایگزائل میں رہی, تو آپ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا. اور دوسرا, ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہماری جوڈیشری اب ایکٹیویٹ ہوئے, اگین گڈ, لیکن بات ہوئی ہے کہ کیا یہ ایکٹیویشن جو ہوئی ہے کیا محض ایک پارٹی کے خلاف ہے, کیا رولنگ پارٹی کے خلاف ہے. جب پیپلز پارٹی کا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری رہی ہے, یہ پاور میں رہی تو بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, یہ پاور سے باہر رہی, مطلب بھٹو صاحب بھی اس میں ہینگ ہوئے, بے نظیر بھٹو بھی اس میں یہ شہید ہوئی. اب یہ پاور میں پھر رہی ہے. رات میں آپ کا انٹرویو سن رہا تھا فاروق لغاری صاحب کو, جب ان اپنے صدر بیٹھے تھے تو بھی پیپلز پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, جب یہ خود حکومت میں آئی ہے تو بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی جاری ہے. اس کو پارٹی میں بھی پرابلم ہے, بہت سارے پرابلم اس میں ہیں, ہم رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں, یہ مزید بھی کرتے رہیں گے جو بھی اس میں پرابلم آتے رہیں گے, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. آپ کو 2 پارٹی 3 پارٹی سسٹم کو لے کے چلنا پڑے گا. انہی پولیٹیشنز کو عدالتوں نے انصاف دینا ہے, اور اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا. ان کو دیوار کے ساتھ نہ لے کے جائیں کہ ٹوٹل کہ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ماری جائے اور پھر کچھ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز, کچھ اور طالبان, کچھ اور فورسز لوگ آئیں اور وہ اس طرح کی. طارق عظیم صاحب, آخری بات ہم کریں گے, آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے چند دنوں میں حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ تمام تر جو چیزیں آ رہی ہیں, عدالتی فیصلے اور اس کے بعد عمل درآمد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پریشانی میں یقیناً اضافہ ہوگا. میں ایک چیز کہتا چلوں آسما, دیکھیں جو کیسز ہیں زیادہ تر, کچھ اس میں دوسری نوعیت کے کیسز بھی ہیں, زیادہ تر کیسز ہیں کرپشن کے. ٹھیک ہے جی, کرپشن ہم سب چاہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے, یہ جڑ ہے ہماری, بنیادی پرابلم جو ہے ہماری ان کی جڑ ہے, کرپشن ہی ہونی چاہیے. چلیں وہ آپ سمجھ لیں کہ سارے کیسز جو ہیں غلط ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. اب یہ بتا دیا جائے کہ 11 سال آپ جیل میں رہے ہیں, عابدی صاحب مجھے بتا دیں آپ کو ایک اگر قیدی جو ہوتا ہے اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں. اگر آپ کو ٹھیک ہے, اگر آپ نے بزنس کیا تو اس کو آپ بتا دیجئے کون سا بزنس کیا, اگر آپ نے اتنے ارب ڈالرز کمائے جو بھی ہیں, یا جو بھی اس وقت منسٹرز بھی ہیں, میں ایک بندے کا نام نہیں لے رہا, یہ خالی جو پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ صرف کیسز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن جو چیز اصلی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کیسز بنے وہ بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس جو پیسے آئے ہیں ہم نے وہ ڈکلیئر کیا, آپ نے اس کو انکم ٹیکس پے کیا, خاص طور پیلس ہو کوئی بھی چیز ہو, بعد میں مان لینا دوسری بات ہے. دیکھیں اگر یہی کلیئر کر دیا جائے تو میرا خیال ہے لوگ کہیں گے جی ٹھیک ہے, اب آپ نے بتا دیا یہ ہے, آپ کے پاس جسٹیفائڈ انکم ہے اور آپ نے اس پہ کلیئر کر دیا. یہی ہم نے شروع میں ایک سارٹ چلایا تھا چیف جسٹس صاحب کا, جس میں انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کرپٹ ہونے پہ کسی کو فخر نہیں ہونا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ میں چلو اب میں تو میرے سینئر ہیں, 6 سال میں انہوں نے ثابت کیوں نہیں کیا؟ میں تو سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں نا, میرا تو یہ سوال خود ہے. کیس ثابت نہیں, کرپشن ہی کے کیس تھے نا, انہی کے دور میں تھے نا, اندازہ لگا لیں, یہی پرسیو کر رہے تھے, یہی انہی کی حکومت پرسیو کر رہی تھی, یہ ثابت کر دیتے. دوسرا, لغاری صاحب نے کل کرپشن کی بات کی الزامات میں, تو میں تو یہ کہوں گا جی حسب نسب پتہ دیتا ہے انسان کا. اپنی ماں کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہو سکتا, اس کا دودھ پاک تھا, آج بھی وفادار ہوں. تاریخ کے میر جعفر کے اگر بنائے ہوئے کرپشن کے کیسز, میں اس کا جواب نہیں دوں گا, اس کا تاریخ جواب لے گی. چلیں تاریخ بالکل جواب دے گی اور تاریخ گواہ رہے گی کہ کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. بہت بہت شکریہ سینیٹر پروفیسر رضا عابدی صاحب, طارق عظیم صاحب, روف کلاسرا صاحب. آج کے پروگرام میں حکومت کے عمل درآمد کے فیصلے کے حوالے سے بات ہوئی. ایک اہم بات کی طارق عظیم صاحب نے کہ احتساب اگر ہونا چاہیے تو سب کا برابری کی سطح پر ہونا چاہیے, اسی بنیاد پر بھی معاشرے قائم رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.